واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
آج شعبان کے مہینے کی 21 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ گزشتہ خطبے میں جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سارے مہینوں میں سے شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اس پورے مہینے کو گویا آپ نفلی روزوں میں گزارتے، اور اس سے آگے پھر رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے تو روزے ہر مسلمان پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رمضان المبارک کی تیاری اور اہتمام کا ایک اسلوب تھا کہ رمضان چونکہ پورا روزوں کا مہینہ ہے، تو رمضان سے پہلا جو شعبان کا مہینہ ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نفلی روزے میں گزار دیتے تھے۔ یہ جو روزہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی عظیم المرتبت ایک عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پورے دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر پورے دین کا مدار ہے، پورے دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر عمارت مضبوط ہوگی۔ تو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، یعنی 5 چیزیں جب تک کوئی مسلمان پورا نہیں کرتا اس کا اسلام اور اس کا دین قائم نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ توحید و رسالت کی گواہی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ تو روزہ ہمارے دین، ہماری شریعت کی بنیاد ہے۔ جو شخص فرضی روزے اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرض کیے گئے ہیں وہ رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے کی تمام شرائط اور آداب کو مد نظر رکھ کے اس کا دین، اس کا اسلام قائم ہوتا ہے۔ اور جو شخص فرضی روزوں کو ضائع کر دیتا ہے یا اس کی شرائط اور اس کے آداب کو مد نظر نہیں رکھتا ہے، اس شخص کا دین گر جاتا ہے، اس کا اسلام اللہ کے ہاں مشکوک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی یہ بات حکماً ارشاد فرمائی کہ رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنا بابرکت کلام نازل فرمایا ہے۔ اس کلام میں، اس کتاب میں، اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت بھی ہے، لوگوں کے لیے واضح آیات، بینات، واضح دلائل بھی ہیں۔ تو جو شخص اس مہینے میں موجود ہو، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو اللہ رب العزت زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک عطا کر دے، اس کو زندگی میں یہ موقع مل جائے کہ دوبارہ رمضان المبارک اس کی زندگی میں بہاریں لے کر آ جائے، تو اسے چاہیے، اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو جو بھی شخص مسلمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے
وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس پر یہ فرض اور لازم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بہانہ اور کوئی عذر نہیں ہے، سوائے دو قسم کے عذروں کے جو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائے۔ فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو اور جو سفر پر ہو، اللہ رب العزت نے اس کو خود ہی رخصت عنایت فرمائی۔ بیماری کی حالت میں بھی انسان روزے کو برداشت کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ بیماری جب زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان زیادہ دیر بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا، اس کو دوائی کی علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے، دوائی کھانی پڑتی ہے یا پینی پڑتی ہے۔ اسی طرح خوراک کے حوالے سے بھی اس کی برداشت عام صحت مند انسان سے کمزور ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کو رخصت دے دی ہے۔ اور جو شخص سفر پر ہو، سفر بھی ایک مشقت والا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے، مشقت ہوتی ہے اس کو، تو اللہ رب العزت نے سفر میں بھی مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ بس روزہ جب آیا، رمضان آیا اور وہ بیمار تھا یا مسافر تھا تو بس چھٹی ہو گئی۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، روزہ ہر حال میں ہر شخص پر فرض ہے، اس نے اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ دین اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر وہ بیمار ہے ان دنوں میں یا مسافر ہے، سفر پر ہے ان دنوں میں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو جب وہ سفر سے واپس آ جائے، رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، اس کے کچھ یا زیادہ یا سارے روزے رہ گئے ہیں۔ اسی طرح بیمار ہے، بیماری کے ایام میں اس کا رمضان پورا گزر گیا ہے یا کچھ دن گزر گئے ہیں یا ایک دن گزر گیا ہے، اس پر لازم ہے کہ رمضان کے مبارک کے بعد جب اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ جو اس نے روزہ چھوڑا ہے اس کو ہر حال میں پورا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت چاہتا تو یہ حتمی حکم نازل فرما دیتا، سفر میں ہو تو تب بھی روزہ رکھنا ہے، بیمار ہو تو تب بھی روزہ رکھنا ہے، لیکن اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا ارادہ رکھتا ہے، مسلمانوں پر آسانی کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی مشقت میں نہ پڑ جائیں، مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسافر اور بیمار کے لیے یہ رخصت دی ہے کہ وہ رمضان مبارک کے بعد اپنی اقامت کے دنوں میں جب اپنے گھر میں مقیم ہیں اور اپنی صحت کے دنوں میں اپنے روزوں کو پورا کر، لیکن روزے بہرحال رکھنے ہی رکھنے، سوائے ایسے لوگوں کے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت ہے۔ ایسا دائمی بیمار شخص اور ایسا ضعیف اور بوڑھا شخص جس کو پتہ ہے کہ میں زندگی میں کوئی امکان اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ میں اپنے روزوں کو دوبارہ رکھ سکوں گا، بیماری ایسی ہے جو عمومی طور پر دائمی ہوتی ہے، پوری زندگی ساتھ چلتی ہے، اور اس بیماری میں شدت کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، اور آئندہ کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی صحت مند ہو کر روزہ رکھ سکے گا۔ یا ایسا بوڑھا شخص ہے، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے، کمزوری ہے، انسان کمزور ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اگر اب رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں کیسے رکھ سکے؟ ہاں، ایسا شخص جو یہ بات سمجھتا ہے کہ رمضان مبارک شدت کے موسم میں آیا ہے، بہت زیادہ گرمی میں آیا ہے، اور میرا بڑھاپا یا میری بیماری اس کیفیت میں ہے کہ اتنا لمبا روزہ اور اتنی مشقت میں برداشت نہیں کر سکتا، اس دوران میرے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، میری قوت سے باہر ہے، لیکن سردی کا موسم بھی آتا ہے، میں اس موسم میں برداشت کرنے کے قابل ہوں گا، دن چھوٹے ہو جائیں گے اور موسم بھی نسبتاً بہت زیادہ
خوشگوار ہو جائے گا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان دنوں کی بجائے ان دنوں میں روزہ رکھے جب اس کی قوت میں، اس کی برداشت میں روزہ آ جائے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے بیماری کی کیفیت یہ ہے یا بڑھاپے کی کیفیت یہ ہے کہ سردیوں میں گرمیوں میں وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو دوسری رخصت دے دی کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا، ایک مسکین غریب یتیم کو کھانا دے دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے دے، تو اس کی طرف سے اللہ رب العزت روزے کا کفایہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو کوئی اجازت نہیں۔ بیمار ہے تو عام دنوں میں، صحت کے دنوں میں روزہ رکھے گا، مسافر ہے اور سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اپنی اقامت کے دنوں میں روزہ پورا کرے گا، اور اگر دائمی بیمار یا بوڑھا ہے جو روزہ کسی صورت میں نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں کہ روزے کی گنجائش ہو۔ ایک شخص صحت مند ہے، مقیم ہے، بیمار نہیں ہے، یا بیماری کی وہ شدت نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہو جائے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اپنے گھر میں موجود، اپنے علاقے میں موجود ہے، اللہ نے اس کو صحت بھی دی ہے، اللہ نے اس کو اقامت کا موقع بھی دیا ہے اپنے گھر میں رہنے کا، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا، ایسا شخص انتہا درجے کا بدبخت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں انتہائی گرا ہوا اور پست شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک، آپ کو معلوم ہے، مشہور حدیث ہے کہ آپ نے منبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہم نے پہلے آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا ہے، منبر پر تو آپ خطبہ کے لیے چڑھتے ہی ہیں لیکن آمین 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 نہیں کہتے ہیں، آج کیا ماجرا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آیا ہے، اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے یہ بد دعا کی ہے۔ کیا بد دعا کی ہے؟ ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ یا اللہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ میسر آ جائے، اللہ نے ایک دفعہ پھر اس کی زندگی میں اسے رمضان مبارک عطا کر دیا ہے، رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن وہ اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں کر لیتا ہے، اپنے گناہ اللہ سے معاف نہیں کروا دیتا ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے دعا کرتا ہے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو اللہ رب العزت کے ہر حکم کے مطابق عمل کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم۔ ایک تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے دے کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دیں یا نافرمانی کر دیں۔ اور دوسرا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا جاتا۔ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے فیصلہ کریں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا مجھے یہ کرنا چاہیے، بس اللہ کا حکم آیا کر دیا، اور اللہ کا حکم آیا تو لازمی طور پر کیا۔ جو فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ اس کو حکم دے کر بھیجتا ہے میرے نبی کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کے بد دعا کرو اور میرا نبی اس بد دعا پر آمین کہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جس طرح تیرا فرشتہ تیرے حکم سے یہ بد دعا کر رہا ہے کہ ایسا بدبخت شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، ایسا بدبخت شخص دنیا آخرت میں رسوائی اس کا مقدر بن جائے، جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ گزارے روزے رکھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں کر لیتا، اللہ کو راضی نہیں کر لیتا، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا، اس کا ستیہ ناس ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تو اس دعا کو قبول کر لے، ضرور اس شخص کا ستیہ ناس کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے جو رمضان مبارک کا موقع پا کر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا لیتا۔ اس لیے روزہ رمضان مبارک بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج مسلمانوں نے یہ رواج، یہ فیشن بنا لیا ہے، روزہ چھوڑنے کو فیشن سمجھتے ہیں،
فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی غریب مسکین لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، امیر لوگ تو روزہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح نماز کو چھوڑنا ہمارے ہاں فیشن بن گیا ہے، فکر ہی کوئی نہیں نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ حج کیا چیز ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ جس طرح توحید و رسالت ہے اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ جو شخص توحید و رسالت میں گمراہ ہو جاتا ہے، توحید کو چھوڑ دیتا ہے، یہ رسالت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی بھی کوئی نجات نہیں۔ اور جو شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو بے توقیر کر دیتا ہے، کوئی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ سمجھتا ہے معمولی چیزیں ہیں، کرو تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ایسا شخص اپنے ایمان کی فکر کرے، اس شخص کا ایمان ضائع ہو چکا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ اس کے دل میں یہ آ گیا ہے کہ نماز، روزہ یہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان، اس کے یہ بات عقیدے میں شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر رمضان کے روزے فرض کیے، بغیر شرعی مجبوری کے، یعنی سخت بیماری کے اور سفر کے اس کے لیے روزہ چھوڑنا بالکل بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں، رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، درمیان میں بیماری یا سفر آ جاتا ہے، روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ لازم ہے اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے روزوں کی قضائی دے۔ عموماً یہ سستی مسلمانوں سے ہو جاتی ہے، گھر میں موجود ہیں تو روزے رکھ رہے ہیں، صحت مند ہیں تو روزے رکھ رہے ہیں، بیمار ہوئے یا سفر پیش آ گیا روزے چھوڑ دیے، پھر اگلا رمضان آ گیا روزوں کی قضائی نہیں دی۔ یاد رکھیں جو روزہ آپ نے چھوڑا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، اس کی قضائی اگلے رمضان سے پہلے دینا فرض ہے۔ اور جن لوگوں سے پچھلے رمضان میں ایک یا زیادہ روزے رہ گئے ہیں، خواتین میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر تکلیف کے ہر مہینے کچھ ایام آتے ہیں، رمضان مبارک میں بھی آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اللہ رب العزت نے پابندی بھی لگا دی ہے کہ ان دنوں میں عورت نے روزہ نہیں رکھنا، یہ اللہ کی شفقت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ہوتا کیا ہے، رمضان میں 3 4 5 روزے رہ گئے، پھر اگلا رمضان آ گیا، یاد ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان مبارک میں کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے، صحت مند ہوتے ہوئے، گھر میں مقیم ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے۔ جتنا جرم اس کا ہے اتنا ہی جرم یہ ہے کہ رمضان میں مجبوری کی وجہ سے روزے رہے ہیں، لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے اس نے روزے ادا نہیں کیے۔ تو جن لوگوں کے روزے پچھلے رمضان میں، مرد یا عورت، جوان، کسی کے بھی رہ گئے ہیں، کسی عارضے کی وجہ سے، بیماری یا سفر کی وجہ سے، وہ اب رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے روزوں کو پورا کر۔ ابھی موقع ہے، ابھی 9 دن باقی ہیں، 8 دن باقی ہیں۔ آج 21 شعبان ہے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ 28 شعبان ہوگی، تو پھر ہفتے کو 29 ہے، تو مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو یا اتوار کو پہلا روزہ ہوگا یا سوموار کو ہوگا۔ تو ابھی موقع ہے، جن کے روزے پچھلے رمضان میں رہ گئے ہیں وہ اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے ہر صورت میں اپنے روزوں کو پورا کریں، ہر صورت میں اپنے روزوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو عذر تھا وہ اس نے بیان کر دیا، وہ اس نے بتا دیا اور اس کی رخصت بھی دے دی۔ اور جن لوگوں کا کوئی عذر نہیں ہے اور انہوں نے روزے چھوڑ دیے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انتہائی بدبخت ہیں۔ رمضان مبارک کے حوالے سے آج ہی اپنی ذہن سازی کا آغاز کریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کا مہینہ ہی
نفلی روزوں میں گزارتے تھے۔ نفلی روزے اس شعبان میں رکھنا کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں اور آپ بھی کوشش کریں، جو آنے والے دن ہیں ہمارے پاس غنیمت ہیں، سارے نہیں تو 2-4 روزے رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس مہینے میں لوگوں کے اعمال کا جائزہ بھی لیتا ہے۔ سوموار اور جمعرات کو بھی اعمال کا جائزہ ہوتا ہے، شعبان میں بھی جائزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں میرے بندے کیا عمل کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے میں مجھے یہ بات پسند ہے، اچھی لگتی ہے کہ اللہ کے ہاں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں۔ تو اس لیے باقی دنوں کو غنیمت جانیے، جن کے فرض روزے رہ گئے ہیں پہلی فرصت میں فرض روزے پورے کریں، کسی عذر کی وجہ سے جو رہ گئے ہیں، اور جنہوں نے فرض روزے پورے رکھ لیے ہیں وہ نفلی روزوں کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کریں۔ رمضان المبارک کے لیے اپنے معمولات کو، اپنی روٹین کو اس طرح سیٹ کریں جس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، تابعین اعظام کیا کرتے تھے، تبع تابعین اور ائمہ دین کیا کرتے تھے، کہ رمضان المبارک میں اپنی مصروفیات کو محدود کر دے۔ ایک انسان، اس کے لیے فکر معاش، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنی معاشی ضروریات اس نے پوری کرنی ہے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اس نے کمائی کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں کمانا منع نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کے تقدس کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کی برکت کو مد نظر رکھیں۔ سارا سال کمائیاں کرتے ہیں آپ، سارا سال دکانیں چلاتے ہیں، سارا سال کاروبار کرتے ہیں، رمضان میں بھی کر لیں، لیکن اپنے کاروبار کو اس طرح سے سیٹ کریں، ابھی سے 10 دن پہلے سے اپنے کاروبار کو اس طرح سیٹ کریں کہ رمضان مبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتیں آپ کو نصیب ہو۔ روزے کے حوالے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، رات کے قیام کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے ایسی روٹین سیٹ کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع دے۔ قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے اپنا وقت سیٹ کریں، دکان پہ کتنے بجے جانا ہے اس سے پہلے میں اتنے پارے پڑھ لوں، میں اتنا قرآن کریم کی تلاوت کر لوں، میں اتنے نوافل پڑھ لوں، میں اشراق کا بندوبست کر لوں، میں رات کی تراویح کا بندوبست کر لوں، میں اللہ رب العزت کے ذکر کا بندوبست کر لوں۔ میں نے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے رمضان المبارک میں نے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ آج قرآن کریم کو بھلا دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری عورتوں میں نہ ہونے کے برابر۔ دنیا کی مصروفیات اتنی ہو گئی، سوشل میڈیا ہی ہماری جان نہیں چھوڑتا، ہمیں فیس بک سے، ہمیں یوٹیوب سے، ہمیں واٹس ایپ سے فرصت ہی نہیں۔ جو سب سے ضروری چیز تھی قرآن کریم، آج ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں۔ قرآن کریم کھولے مہینوں گزر جاتے ہیں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان، نوجوان، عورتیں، بوڑھے اگر باقی سال میں سستی کا شکار ہو گئے ہیں تو رمضان مبارک میں سارا دن قرآن کی تلاوتیں ہوتی۔ یہ ہدف مقرر کیا جاتا کہ میں نے اس سال رمضان میں اتنے قرآن مکمل کرنے ہیں، لیکن آج وہ ذوق شوق ختم ہو گیا ہے، بالکل فکر ہی نہیں، ختم ہو گئی فکر۔ بس روزہ رکھ لیا، سمجھ لیا کہ افطاری سحری کر لینی ہے، بس باقی سارا دن وہی سوشل میڈیا چلتا ہے، وہی فحاشی اور یعنی وہی گناہ کے کام۔ اگلے خطبے میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ روزے کے آداب کیا ہیں، روزے کی شرائط کیا ہیں، کون سے ایسے امور ہیں جن کو روزے میں ملحوظ رکھنا لازم ہے، ورنہ روزہ اللہ کے ہاں ضائع ہو جاتا ہے۔
تو ہم انہی کاموں میں پڑے رہتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن گنیں گے، شروع کریں گے 2 دن 4 دن، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، چلا جاتا ہے رمضان المبارک۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو، اپنی روٹین کو سیٹ کریں، اپنے کاروبار کو سیٹ کریں، اس طرح کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتوں سے اپنے آپ کو مستفید کریں۔ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت، اس کے لیے ایک ہدف مقرر کر لیں۔ لوگوں نے حساب بھی بنایا ہے کہ اگر آپ 3 صفحے 4 صفحے 3 رکوع 4 رکوع ہر نماز پہ پڑھتے ہیں، فجر پڑھی ہے تو 4 رکوع پڑھ لیے، 1 پاؤ پڑھ لیا، ظہر پڑھی ہے تو پھر 4 رکوع 1 پاؤ پڑھ لیا، تو اس طرح آپ کا 1.25 پارہ روزانہ ہو جاتا ہے۔ ایک روزے میں آپ 1.25 پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 1 پاؤ قرآن، 1 پاؤ سے کچھ کم پڑھ لیں، 3-4 رکوع پڑھ لیں، تو آپ 5 نمازوں میں 1 پارہ پڑھ لیں۔ کم از کم 1 دفعہ قرآن کریم کی تکمیل اس رمضان مبارک میں آپ کریں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو 10 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، جس قدر زیادہ ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کا شیڈول کیا تھا؟ رمضان کا آپ کا شیڈول یہ تھا قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے کہ باقی جو قرآن پڑھنا ہے وہ تو الگ ہے۔ ہر سال جبریل امین کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا دور کیا کرتے، یعنی 1 دفعہ تو پورا قرآن جبریل امین کو سنایا کرتے تھے اور اس سے سنا کرتے تھے۔ باقی جو آپ نے قیام اللیل میں پڑھنا ہے وہ الگ ہے، باقی تلاوت الگ ہے۔ اور آخری رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا ہے قرآن کریم۔ 2 دفعہ قرآن جبریل امین سے سنایا ہے۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول اور آپ کی رمضان کی ترتیب ہے، صرف قرآن کے حوالے۔ باقی تہجد کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے، قیام کے حوالے سے، ذکر اذکار کے حوالے سے، صدقہ و خیرات کے حوالے سے وہ الگ ہے۔ اپنا صدقہ و خیرات کے حوالے سے بھی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید جو زکوٰۃ ہے وہ رمضان میں فرض ہوتی، یہ ہماری بھول ہے اور یہ غلط فہمی ہے جو مسلمانوں میں رواج پا گئی۔ زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے، آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، آپ کے پاس مال آیا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آج آیا ہے، پورے سال بعد زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے شوال کا مہینہ ہو، چاہے محرم کا ہو، چاہے رجب کا کوئی بھی مہینہ ہو، اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر زکوٰۃ 6 مہینے پہلے فرض ہو چکی ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں میں رمضان میں دوں گا 6 مہینے بعد، تو آپ اللہ کے ہاں مجرم متصور ہوں گے۔ 6 مہینے جرم کریں گے زکوٰۃ کو لیٹ کرنے۔ ہاں، رمضان مبارک میں نفلی صدقہ و خیرات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر کرتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں، آپ نے کبھی مال جمع کیا ہی نہیں۔ سونا آئے، چاندی آئے، مال دولت آئے، 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں ٹکتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا، اخراجات میں خرچ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے سخی تھے، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت کا حال یہ ہو جاتا گویا کہ آندھی چل رہی، جھکڑ چل رہے ہو۔ آندھی چلتی ہے نا تو یہ تنکے ایسے اڑتے جاتے ہیں، کوئی چیز ٹکتی نہیں، آندھی اڑا کر لے جاتی سب کچھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی بڑے سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت کا یہ حال ہوتا، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے چلے جاتے۔ تو اس لیے رمضان مبارک میں یہ بھی اپنی ترتیب اور شیڈول میں رکھے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر، کہاں سے بندوبست کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا، اس کو ابھی ترتیب میں رکھیں۔ فرضی زکوٰۃ کے علاوہ وہ تو فرض ہی فرض ہے، نفلی صدقات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے رمضان مبارک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمیں رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔